کی عبادت دونوں جہانوں میں، شیعوں کی عبادت دونوں جہانوں میں، مسلمانوں کی عبادت دونوں جہانوں میں، عیسائیوں کی عبادت دونوں جہانوں میں، یہودیوں کی عبادت دونوں جہانوں میں، چرندوں کی عبادت دونوں جہانوں میں، پرندوں کی عبادت دونوں جہانوں میں، چرند پرند شرند ہرند، مسلمان عیسائی یہودی انبیاء ملک سب کی عبادت کو ملاؤ تو علی کی ایک ضربت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سلامت سلامت سلامت، ایک ضربت کا مقابلہ نہیں کر سکتے علی۔ اب کیونکہ میں نے بات چھڑی تھی موسیٰ نبی کی، آؤ بسم اللہ درود دے دیجئے محمد والی محمد۔ نعرہ لگا اللہ گزار کی بس میں مضمون کو نہیں کھولتا، واجب الاحترام آ چکے ہیں، بزرگ ہیں ہمارے ماما جی، ہمارے ماما جی نہیں ہیں بلکہ پورے جگ کے ماما جی ہیں، شاعر آل محمد بہترین انداز سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بس میں اپنی بات کو مکمل کروں، آخری نقطہ فضائل کا بول کے منزل مسائل کی طرف آتا ہوں۔ علی نے جو ایک ضربت ماری وہ ثقلین کی عبادت تک بھاگی، اور جس دن علی کو ضربت لگی ہے علی نے اس دن ایک اعلان کیا ہے، کیا؟ فوزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا۔ یعنی علی نے اعلان کیا مصلی عبادت پر کہ علی جنگیں لڑنے نہیں آیا، علی نے اپنی فضیلت کا اعلان، اپنی کامیابی کا اعلان عمرو بن عبدود کو مار کے نہیں کیا، علی نے اپنی کامیابی کا اعلان مرحب کو مار کے نہیں کیا، علی نے اپنی کامیابی کا اعلان بدر و حنین کی جنگیں جیت کر نہیں کیا، علی نے اپنی کامیابی کا اعلان خلیفہ بلا فصل ہونے کے بعد نہیں کیا، علی نے اپنی کامیابی کا اعلان من کنت مولا فہذا علی مولا کے بعد نہیں کیا، علی نے اپنی کامیابی کا اعلان اس وقت کیا جب مصلی عبادت پر علی کے سر پہ ضربت لگی تو علی نے کہا فوزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا۔ علی جنگیں لڑنے نہیں آیا، علی دنیا کو عبادت گزار بنانے آیا۔ تو مجھے جملہ کہنے دو، علی ضربت مارے تو بھی افضل ہے، علی ضربت کھائے تو بھی افضل ہے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے! کائنات میں کوئی ایسا بندہ تو دکھاؤ، چلو جو ضربت مار لے وہ تو افضل ہوگا، جو ضربت کھائے وہ کیسے افضل ہے؟ کائنات میں سوائے علی کے کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو ضربت کھائے تو بھی افضل ہے، ضربت مارے تو بھی افضل ہے۔ اللہ اللہ، آج 5 محرم ہے، حسین کا کنبہ 3 دن سے کربلا کی سرزمین پہ پہنچ چکا ہے۔ حضرت یہ آنسو ایسے نہیں آتے۔ دیکھیے، ہم اگر کسی محلے سے گزریں، کسی بازار سے گزریں، ہم اپنی گاڑی پہ جا رہے ہیں، موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، کوئی جنازہ جا رہا، ہم اسے دیکھ کے روتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ ہمارا اس سے واسطہ نہیں ہوتا، تعلق نہیں ہوتا، رشتہ داری نہیں ہوتی، ہم اس کو دیکھ کے نہیں روتے۔ لیکن پتہ چل جائے نا یہ باپ کا جنازہ ہے، بے ساختہ آنسو نکل آتے ہیں۔ پتہ چل جائے نا یہ بیٹے کا جنازہ ہے، بے ساختہ آنسو نکل۔ پتہ چل جائے کسی رشتہ دار کا جنازہ ہے، بے ساختہ آنسو نکل آتے ہیں۔ تو جس کا حسین سے رشتہ ہے نا، جس کا سیدہ زہرا سے رشتہ ہے نا، جس کا بی بی زینب عالیہ سے رشتہ ہے نا، یہ آنسو اسے ہی آتے ہیں، ہر کسی کو آنسو نہیں آتے۔ 5 محرم گزر گئی، 10 محرم کی رات آ گئی، حسین کی 4 سالہ سکینہ حسین کے ساتھ ہے۔ حسین خیمے میں جاتے ہیں، سکینہ ساتھ ہے۔ حسین خیمے سے باہر آتے ہیں، سکینہ ساتھ ہے۔ سکینہ حسین کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ ایک مرتبہ وہ وقت بھی آیا کہ حسین
زیر خنجر کروٹیں بدل رہے ہیں اور سکینہ شمر کی منتیں کر رہی ہے، نہ مار میرا بابا پیاسا، نہ مار میری دادی نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا، نہ مار زینب کا بھائی ہے، نہ مار جوانان جنت کا سردار ہے، مجھے یتیم نہ بنا۔ شمر نے ایک نہیں سنی، ضربے پہ ضربیں چلائی۔ اللہ جانے کیسا ظلم کیا، جس سکینہ کے کانوں میں بابا کی شہادت سے پہلے بالیاں تھی، پھر بابا کی شہادت کے بعد بالیاں نہیں رہی بلکہ خون تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کوئی ایسا ظلم کیا ظالم نے کہ سکینہ کے کانوں سے خون بہنے لگا۔ ہو گئی عصر عاشور، آ گیا 11 محرم کا دن، بیبیاں اجر رسالت کے زیور پہن کر بے پلانے اونٹوں پر بیٹھ کر کربلا سے گزر رہی ہیں کہ ایک مرتبہ سکینہ نے اپنے آپ کو بابا حسین کی لاش پہ گرایا اور گرا کر کہتی ہے، بابا میرا کرتا جلا بھول جاؤں گی، بابا میرا دامن جلا بھول جاؤں گی، بابا میرے در چھنے بھول جاؤں گی، بابا مجھے تماچے لگے بھول جاؤں گی، بابا میرے خیمے کو آگ لگی بھول جاؤں گی، بابا میری چادر چھنی بھول جاؤں گی، نہیں بھولوں گی تیرا خشک گلا اور شمر کا کند خنجر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، نہیں بھولوں گی۔ عزادارو، جس اونٹ پر زینب عالیہ کو بٹھایا گیا، اسی اونٹ کی کوہان کی دوسری طرف سیدہ سکینہ بنت الحسین کو بٹھایا گیا۔ یہ سکینہ جب چلی ہے تو باپ کی لاش سے وعدہ کر کے چلی ہے، بسم اللہ، سلامت رہو، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اللہ آپ کی بیٹیوں کو آباد کرے، سکینہ کی یتیمی کے صدقے آپ کی بیٹیوں کو یتیم نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ اسی اونٹ پر بٹھایا گیا، سکینہ نے چلتے ہوئے بابا کے بے سر لاشے سے جو وعدہ کیا تھا، بابا سب کچھ بھول جاؤں گی بس تجھے نہیں بھولوں گی، اب سکینہ ہے اور حسین کی عزاداری ہے، اب سکینہ ہے اور حسین کی نوحہ ہے، اب سکینہ ہے اور حسین کا مرثیہ ہے، جہاں سے گزرتی ہے روتی ہے، بین کرتی ہے۔ ایک مقام پر عمر سعد نے کہا، شمر اس حسین کی بیٹی کو چپ کروا۔ ایک مرتبہ شمر نے کہا، اب سکینہ نہیں روئے گی، اب ایسا بندوبست کروں گا کہ سکینہ نہیں روئے گی۔ ساربان سے کہا، ان کو بٹھا دو، سکینہ کو اتار دو۔ سکینہ کو اتارا گیا، ایک شریر اور اکھڑ مزاج اونٹ کو بلوایا گیا۔ سکینہ کو یتیمہ سمجھ کر، سکینہ کو ضعیفہ سمجھ کر، سکینہ کو لاوارث سمجھ کر، سکینہ کو اجر رسالت کیسے دیا گیا؟ 4 سالہ سکینہ کو اکھڑ مزاج اونٹ کی پشت پر رسیوں کے ساتھ باندھا گیا، پھر اونٹوں کو بھگایا گیا۔ راستے میں سکینہ نے اپنی بہن فاطمہ زہرا سے کہا، او فاطمہ کبریٰ، ان ساربانوں سے کہے میرے اونٹ کو آہستہ بگائیں، یہ اونٹوں کو بگاتے ہیں سکینہ کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، سکینہ کا دم گھٹنے لگتا ہے، مجھے لگتا ہے سکینہ مر جائے گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ راستے میں ایک ایسا مقام آیا، حسین کے سر والا نیزہ زمین میں گڑ گیا، اب یہ نیزہ آگے نہیں بڑھتا۔ شمر تازیانہ لے کر سید سجاد کے پاس آیا، سید سجاد کی کمر پر تفسیر کربلا لکھنا شروع کی کہ ایک مرتبہ سید سجاد کا منہ بابا حسین کے نیزے کی طرف مڑا اور مڑ کے کہتا ہے، بابا اب سجاد میں ہمت نہیں ہے کہ شمر کے تازیانے برداشت کرے، اور بابا تیرا نیزہ کیوں رک گیا؟ ایک مرتبہ حسین کے کٹے ہوئے اونٹوں نے چپش کی، کہا سجاد دیکھتا نہیں ہے میری سکینہ اونٹ سے گر گئی ہے۔ یہ جملے زینب عالیہ نے سنے کہ اپنے آپ کو چلتے ہوئے اونٹ سے گرایا، دوڑی سکینہ کی طرف، عجب منظر دیکھا، کوئی کالے برقعے والی بی بی ہے جو 4 سالہ سکینہ کو لے کے بیٹھی ہے۔ ایک مرتبہ کہتی ہے، او بی بی عالم غربت میں ہم پر احسان کرنے والی کون ہے؟ ایک مرتبہ
بی بی نے نقاب ہٹایا، کہا پہچان میں تیری ماں زہرا آ گئی، ارے جو بھی بچہ گرتا ہے میں زہرا اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہوں۔